کسی میت کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس جنازے کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بہترین کھانا کھاتے ہوئے قبر کی مٹی کھانے کی تیاری کرو، بہترین لباس پہنتے ہوئے، بہترین لباس پہننا حرام نہیں ہے، لیکن بہترین لباس پہنتے ہوئے کفن کے معمولی سے کپڑے کو پہننے کی تیاری کرو۔ کہا پتہ نہیں کون ہے، ایک مسافر تھا لاوارث، مسجد کے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، ہماری جماعت کی جانب سے ہم نے تدفین کا انتظام کیا ہے اور لے کر آئے ہیں، اس کا کوئی نہیں تھا۔ ذرا اندازہ کریے جسے دنیا لاوارث سمجھ رہی تھی، حقیقت میں وہ اللہ کا ولی تھا۔ میری چیخ نکلی، میں نے کہا کہ مولا یہ جگہ وہ ہے جہاں عہدوں کی نہیں چلتی، جہاں پیسوں کی نہیں چلتی، جہاں رتبوں کی نہیں چلتی، جہاں کچھ چلتی ہے تو تیری فرما برداری کی چلتی ہے، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت کی چلتی ہے۔ رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ متعقبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال فی مقام آخر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم اس جمعۃ المبارک کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائیں، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ پچھلے 2 جمعہ قبل خطاب کا عنوان اور موضوع جو ہمارا تھا وہ موت کی حقیقت اس حوالے سے چل رہا تھا۔ موت کی حقیقت کے بیان کے دوران میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ حضرات سے کہ موت انسان کو مٹانے نہیں آتی بلکہ موت انسان کو لوٹانے آتی ہے۔ جہاں سے انسان آیا ہے وہاں لوٹانے کے لیے آتی ہے، موت انسان کو مٹانے نہیں آتی۔ موت آنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا بلکہ کسی اور مکان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری موت کے لفظ جو موت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انتقال، یہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، انتقال، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے وہ منتقل ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں انتقال کر گیا، یعنی دنیا کو چھوڑا اور آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا۔ تو جملہ کیا ہے کہ موت انسان کو مٹانے نہیں آتی، لوٹانے آتی ہے، لوٹانے آتی ہے۔ تو جس 2 آیت پاک کی آج تلاوت کی ہیں الگ الگ جگہ سے، جس میں پہلی آیت پاک میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر زندہ چیز کو جس کی دنیا میں تخلیق ہوئی ہے، پیدا ہوا ہے، اسے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ دیکھیے ذرا، اللہ فرماتا ہے افحسبتم، کیا تم سب لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم سب لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، کیا تم سب لوگ یہ سوچتے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ہماری زندگی کی جو غفلت چل رہی ہے نا،
لاپرواہی جو چل رہی ہے، رب رسول سے جو بغاوت چل رہی ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اس آیت پاک کو سنیں، اس کے ترجمے کو سنیں. جس طرح غفلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہو رہی ہے. تو اس صبح شام جو گزر رہے ہیں اسے سامنے رکھ کر آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہم سے سوال کیا پوچھ رہا ہے. اللہ سوال پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانتم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے. اللہ سوال کر رہا ہے، یعنی پیدا بھی کیا گیا ہے مقصد کے ساتھ اور لوٹایا بھی جائے گا اس مقصد کے سوال کے ساتھ کہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا اور آپ کیا کر کے آئے ہیں. تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، تماشا گاہ نہیں ہے، سیر گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، لوگوں دنیا میں اس طرح وقت گزارو، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے مسافر سفر کی حالت میں وقت کو گزارتا ہے. ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ میں سفر کرتا ہے لیکن اسٹیشن آتے ہی فوراً چھوڑ کر اتر جاتا ہے کہ بہت اچھا ہے. اور کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا ٹکٹ یہاں کی نہیں ملتی تو آدمی بنگلور تک کی ٹکٹ لے لیتا ہے کنفرم ٹکٹ لینے کے لیے. تو اب میری ٹکٹ بنگلور تک کی ہے بول کے سفر بنگلور تک نہیں کرتا، جہاں تک کا مقصد ہوتا ہے آرام سے اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لارج میں آپ کبھی کبھار جاتے ہیں سفر میں، لارج میں جو ہے، لارج میں وہاں ہوٹل بک کر کے رہتے ہیں، 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل وہ ہوتا ہے، لیکن کیا وہیں رہ جاتے ہیں؟ نہیں. جتنی دیر آپ کا وقت ہے 4-5 گھنٹہ ہوتا ہے، ٹرین کا وقت یا فلائٹ کا وقت آ جاتا ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے میں نے 24 گھنٹے کے پیسے دیے ہیں، ابھی 10 گھنٹے بچے ہیں، وہ کیوں نہ 10 گھنٹہ اور مزہ لے لوں، ایک وقت کا کھانا بھی مجھے ملنا ہے، پیکیج میں تھا، لیکن آپ چھوڑ کر چلے آتے ہیں. تو آقا یہی فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو، اس طرح وقت گزارو جیسے مسافر سفر کی حالت میں گزارتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم زندگی کو، ہم اس دنیا کو اپنے لیے آرام گاہ سمجھ رکھے ہیں، تماشا گاہ ہم نے بنا رکھا ہے اور آرام گاہ بنا رکھا ہے. ساری دنیا کا مزہ یہی ہے، ہمارا یہ تصور بیٹھا ہوا ہے. جبکہ اندازہ کریں ہم لوگ بے وقوف نہیں ہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، بڑے شانے لوگ ہیں اور اتنے عقل مند لوگ ہیں. ہمارے مرد بھی اتنی ہی عقل مند ہیں، ہماری عورتیں بھی اتنی عقل مند ہیں، اتنی عقل مند ہیں کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے انگلش میں، ٹو بی آن دا سیف سائڈ، کہ ہمیشہ سیف سائڈ رہو، ہمیشہ احتیاط کے ساتھ رہو، رکس نہ لو. یہ دنیا کا دستور ہے، رکس نہ لو، ہمیشہ احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرو. تو ہم لوگ اتنا پرفیکٹ عمل کرتے ہیں، ٹو بی آن دا سیف سائڈ، ہمیشہ سیف سائڈ پہ رہو، اس پہ اتنا بہترین عمل کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، ہماری فلائٹ ہوتی ہے 12 بجے لیکن ہم جو ہے گھر چھوڑتے ہیں 8 ہی بجے. 12 بجے فلائٹ ہوتی ہے، 8 بجے گھر چھوڑتے ہیں. کیوں؟ کہ خدا نہ خواستہ راستے میں ٹریفک مل جائے اور گاڑی ہماری اٹک جائے اور ہم وقت پہ نہ پہنچ سکے. اس لیے ٹو بی آن دا سیف سائڈ، احتیاط کے ساتھ 8 ہی بجے نکل جاؤ. ہمارے گھر میں پارٹی ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے اور ہم 100 لوگوں کو گھر میں دعوت دیتے ہیں، لیکن کھانا 100 لوگوں کا نہیں پکاتے، 125 لوگوں کا پکاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے اور ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کتنا احتیاط ہے. شاپنگ کو جاتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ایک 50,000 کی شاپنگ کریں گے، لیکن 50,000 لے کے نہیں جاتے، 10-20 ہزار زیادہ لے کے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز پسند آ جائے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ہر جگہ ہم اتنے ہوشیار بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ اتنے چالاک بنے ہوئے ہیں. راشن ابھی ختم ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے راشن کو بھرنے کی تیاری کر لیتے ہیں. گاڑی میں پیٹرول ابھی ختم ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے ٹنکی فل کروا لیتے ہیں. موبائل میں بیلنس ابھی ختم ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے ریچارج کرا لیتے ہیں. ٹھنڈی کا موسم ابھی آتا نہیں ہے، اس سے پہلے گرم کپڑوں کی خریداری کر لیتے ہیں. بارش کا موسم ابھی آتا نہیں ہے، اس سے پہلے اپنے گھر کی چھت کو درست کرانا شروع کر دیتے ہیں. گرمی کا موسم ابھی آتا نہیں ہے، اس سے پہلے اپنے فریج کو اور اپنی اے سی کو درست کرانا شروع کر دیتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں
اتنی چھوٹی چھوٹے کاموں میں ہم اتنے شانے بنے ہوئے ہیں، اتنے ہوشیار بنے ہوئے ہیں، اتنے احتیاط پر عمل کرنے والے بنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بچنے کے لیے. لیکن یاد رکھیے، مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت اگر کوئی ہے تو وہ رب اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس کی ناراضگی ہے. گھر میں راشن ختم ہو جانا مصیبت ہے، لیکن یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. آپ سفر میں جا رہے ہیں، تیل ختم ہو جائے مصیبت ہے، لیکن اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. آپ کے پاس بارش کے دنوں میں آپ کی گھر کی چھت چینے لگ جائے مصیبت ہے، لیکن اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت رب رسول کی نافرمانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے ساتھ بغاوت ہے. تب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اتنے ہوشیار بنے ہوئے ہیں، اتنے چالاک بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا کبھی موت آنے سے پہلے موت کی تیاری ہم نے کی ہے؟ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے قیامت کے حساب و کتاب کی ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے قبر میں جانے سے پہلے قبر کی اس اندھیری کوٹھری کو نور سے بدلنے کی تیاری کی ہے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے. چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا ہے. اس دن سے ڈرو اور اس دن کی تیاری کرو. اور تیاری کس طرح کرو؟ بہترین کھانا کھاتے ہوئے. بہترین کھانا حرام نہیں ہے، بہترین کھانا کھاتے ہوئے قبر کی مٹی کھانے کی تیاری کرو. بہترین لباس پہنتے ہوئے، بہترین لباس پہننا حرام نہیں ہے، لیکن بہترین لباس پہنتے ہوئے کفن کے معمولی سے کپڑے کو پہننے کی تیاری کرو. بہترین بنگلے میں رہتے ہوئے، بنگلے میں رہنا حرام نہیں ہے، لیکن بہترین بنگلے میں رہتے ہوئے قبر کی کالی کوٹری میں جانے کی تیاری کرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ایسی تیاری کرو کہ آپ رہو تو زمین پر مگر بسو فرش عرش پر، چلو زمین پر مگر سیر کرو جنت معین پر. آپ کے جسم کا تعلق اس خاک سے ہو مگر آپ کے روح کا تعلق لولاک سے ہو. اور اس شعر پہ عمل کرنے والے بن جاؤ کہ دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، ایک زندگی کی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے. اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دنیا کو آخرت کی کھیتی بناتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ اگر کوئی سمجھا دے کہ آخرت کے لیے وقت نکالو، موت کے لیے، موت کی تیاری کے لیے وقت نکالو، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے وقت نکالو، تو جواب کیا ہے؟ کیا کرے مولوی صاحب، وقت ہی نہیں ہے، پورا بزنس اکیلا دیکھتا ہوں، 10 منٹ وہاں سے ہلنے کی فرصت نہیں ہے، اتنا مصروف ہوں، اتنا مصروف ہوں. اور نظر بھی آتا ہے کہ مصروف ہے، نظر بھی آتا ہے کہ وہ بڑا بیزی ہے، 10 منٹ دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتا، نظر بھی آتا ہے. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ کچھ ہی دن کے بعد حضرت کے پاس آتا ہے وہ شخص جس کے پاس 10 منٹ نہیں تھے، اور آ کے کیا کہتا ہے پتا ہے آپ کو؟ حضرت دعا کریے، ایک ٹینڈر میں نے بھرا ہے کام کے لیے، دعا کریے اللہ سے کہ ہو جائے اور وہ کام مل جائے. اب حضرت پوچھیں اس سے کہ بابا تیرے پاس 10 منٹ نہیں تھا، اتنے بڑے کام کے لیے تو وقت کیسے نکالے گا؟ 10 منٹ نہیں تھا پہلے، اب ٹینڈر بھرا ہے، اگر وہ پروجیکٹ تجھے مل گیا تو اتنا بڑا وقت اس کے لیے کیسے نکالے گا؟ اب اس کا جواب پتا ہے کیا ہے؟ حضرت بس دعا کریے مل جائے کام، جب کام مل جائے گا تو وقت بھی کسی نہ کسی طرح نکال لوں گا. تو بابا جب ایک دکان ہوتے ہوئے دوسرے دکان کے لیے ہم وقت نکال سکتے ہیں، ایک مکان کے ہوتے ہوئے دوسرے مکان کو بنانے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، ایک بزنس کے ہوتے ہوئے دوسرے بزنس کو کھولنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، اور ایک کاروبار کے ہوتے ہوئے دوسرے کاروبار کو پھیلانے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، تو موت کے بعد دوبارہ موت تو نہیں آنی ہے. ایک بار حساب کا دفتر کھلنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر رائٹنگ کرنے کا وقت تو نہیں مل رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کون سا وقت نکالا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کون سا ٹائم متعین کیا ہے؟ یاد رکھیں صرف ہم مصروف نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی بڑے مصروف لوگ گزرے ہیں، اور اتنے بڑے مصروف لوگ گزرے ہیں جو سلطنت کی باغ دوڑ کو سنبھالا کرتے تھے، جو امور سلطنت کو پورا کیا کرتے تھے. پچھلے 2 جمعہ پہلے مجھے یاد آ رہا ہے میں نے ایک خطاب میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ کتنی عظیم شخصیت قطب الدین بختیار کاکی کی تھی. ان کا وصال ہو گیا، جنازہ ہو گیا، لاکھوں لوگ جنازے میں شرکت کیے، لاکھوں لوگ ایک میدان میں ان کا جنازہ رکھا گیا. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ جب لوگ کسی میت کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس جنازے کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کچھ گنہگار ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں تو میت کی مغفرت ہوتی ہے، اور کچھ میتیں ایسی مبارک اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہیں کہ جو ان کی جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ دعا ان کے لیے ہوتی رہتی ہے، اللہ ان پیچھے والوں کی مغفرت فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ جنازہ انہی لوگوں میں سے تھا جو اپنی مغفرت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لاکھوں لاکھ لوگ ہیں، وقت کے بڑے بڑے شہنشاہ سلطان ان کے مرید ہیں۔ اب انتظار ہے کہ حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا، کون آگے بڑھ کر کے اس سعادت کو حاصل کرے گا؟ کوئی آگے آنے کو تیار نہیں۔ تو آپ کے ایک مرید آگے بڑھے، جیب سے انہوں نے ایک پرچہ نکالا، پرچے میں حضرت کی آخری وصیت لکھی ہوئی تھی۔ پتہ ہے آخری وصیت کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں، اسی کو میری نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی کبھی تکبیر اولا بھی نہ فوت ہوئی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز نہیں، فرض نماز چھوٹی ہو نہیں اور جماعت چھوٹی ہو نہیں، تکبیر اولا بھی اس کی فوت نہ ہوئی ہو، ویسا شخص میری نماز جنازہ پڑھائے۔ بڑے بڑوں کے سر جھک گئے، کیونکہ ایسے حالات آتے ہیں، ایسی غفلت کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے کہ انسان جماعت کیا، تکبیر اولا کیا، نماز بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو سارے لوگوں کے سر جھک گئے۔ ابھی ایک ہی شرط تھی، دوسری شرط بھی، جس کی تہجد بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو وہ شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ سر اور جھک گئے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث سب جنازے میں شریک ہیں، لیکن سارے لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ تیسری شرط پڑی گئی کہ جس نے فرض چھوڑو سنت غیر موقتہ کو بھی نہ چھوڑا ہو، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی سنتوں کو بھی جس نے نہ چھوڑا ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ آج تو یہاں فرضی چھوٹ رہا ہے، سنتوں کی بات کون کرے؟ ٹھیک ہے۔ اور چوتھی شرط اس نے پڑھنے والے نے پڑھی کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی اس کی نگاہ کسی غیر محرم پہ نہ پڑی ہو جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ بڑی دیر گزری، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کسی کے اندر وہ کوالٹی نہیں پائی جا رہی۔ تو 7ویں صف سے ایک شخص نکلا، سر جھکائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لوگوں کو سرکاتے ہوئے جنازے تک پہنچا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا اور چادر ہٹائی، کہا حضور آپ تو پردہ کر گئے لیکن میری دنیا کے سامنے میرا پردہ آپ نے کھول کے آپ چلے گئے۔ آپ تو پردہ کر گئے لیکن میرا پردہ دنیا کے سامنے آپ نے کھول دیا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف وہ شخص متوجہ ہوا، دنیا نے دیکھا وہ کسی مدرسے میں پڑھانے والا شیخ الحدیث نہیں تھا، بلکہ دلی کی تخت پر بیٹھنے والا، سلطنت کو چلانے والا شمس الدین التمش تھا۔ ذرا اندازہ کریں، بادشاہ وقت ہو کر جب اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جا سکتی ہیں تو ہم اور آپ کون ہیں؟ پھر انہوں نے حلف اٹھایا اور کہا اللہ کے عزت کی قسم ہے، جب سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے اور اپنے شیخ کو گواہ بنا کر بیعت کی ہے، اس دن سے لے کر آج تک میری نگاہ کبھی کسی غیر محرم پہ اٹھی بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو وقت نکالتے تھے، جو وقت، جن کے پاس وقت بناتے تھے، اور دنیا کو انہوں نے مسافر خانہ سمجھ رکھا تھا، اور آقا کی اس بات پر عمل کرتے تھے، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسا مسافر سفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، لیکن ہم نے امتحان گاہ کو، آزمائش گاہ کو تماشا گاہ بنا رکھا ہے، چراہ گاہ بنا رکھا ہے اور آرام گاہ بنا رکھا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں دنیا سب کچھ یہی ہے، لیکن دنیا سب کچھ یہی نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کا واقعہ حضرت جلال الدین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ان کو پڑھتا ہے اور ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو حضور کے بہت زمانے بعد پیدا ہوئے، لیکن 57 مرتبہ انہوں نے حضور کی جاگتے ہوئے زیارت کی ہے۔ اتنی عظیم شخصیت اس واقعے کو لکھ رہی ہے تو اندازہ کریں واقعے کا لیول کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے سے میں فارغ ہوا، نماز جنازہ کو گیا ہوا تھا، فارغ ہوا، جنازے سے فارغ ہونے کے بعد میری ملاقات گورکن سے ہوئی۔ گورکن سمجھتے ہیں؟ قبر کھودنے والا، گور کھودنے والا، قبر کھودنے، اسے کہتے ہیں گورکن۔ اس سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی،
ذرا دل آخرت کو یاد کرنے کی طبیعت ہو رہی تھی جنازے سے لوٹنے کے بعد. فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا کام ہی کچھ الگ ہے کیا؟ کبھی تو نے زندگی میں کوئی الگ چیز دیکھی ہے قبرستان میں؟ یہیں رہتا ہے، یہیں کام کرتا ہے، کیا کوئی الگ چیز تو نے دیکھی ہے؟ اتنا پوچھنا تھا، وہ رونے لگا. کہا حضور ایک واقعہ میری زندگی میں گزرا ہے، ساری زندگی میری بیت گئی یہی کام کرتے ہوئے، قبروں کو کھودتے ہوئے، اور باپ دادا سے مجھے یہ کام ملا ہوا ہے. میرے دادا بھی قبر ہی کھودتے تھے، میرے باپ بھی قبر کھودتے تھے، اب میں بھی وہی کر رہا ہوں. زندگی بیت گئی. ایک بار میری زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا، زندگی بیت رہی ہے لیکن وہ واقعہ کبھی بھول نہیں پا رہا ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ، میں ہر روز آتا تھا قبروں کو کھودتا تھا. میرا ایک ٹارگٹ ہوتا تھا 2-3 قبریں روزانہ کھودنا، اور جب کوئی قبر دفنانے کے لیے کسی جنازے کو لایا جاتا میں اس سے اپنی اجرت لیتا اور اس کو قبر اس کے حوالے کر دیتا. کہا ایک دن میں نے 2 قبریں کھودی، ارادہ تھا 3 قبریں کھودنے کا. تیسری قبر کھودنے لگا تو جیسے ہی میں نے اسے کھودنا شروع کیا اس کے اندر سے ایک حرارت آنے لگی، جھال آنے لگی، اور اتنا میں پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی قبر کھودتے ہوئے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوا تھا. لیکن بڑی کوشش کے بعد میں نے اس قبر کو تیار کر لیا. جب تینوں تیار ہو گئے، پاس میں ایک درخت تھا، اس کو ٹیک لگا کر میں وہیں بیٹھ گیا. کہتے ہیں کہ بیٹھا، نیم خواب کے عالم میں چلا گیا. تھوڑی سی نیند جیسی آنے لگی تھکن کی وجہ سے. کہا کہ تھوڑی سی نیند آنے لگی، اتنے میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 لوگ اترے ہیں، نورانی لوگ ہیں، سواری بھی نورانی ہے اور وہ خود بھی نورانی ہے. وہ آ کر پہلی قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک شخص قبر کے ادھر کھڑا ہو گیا، ایک شخص ادھر کھڑا ہو گیا، اور ان کے ہاتھ میں ایک دفتر ہے، لکھنے کا ایک رجسٹر ہے. ایک شخص نے دوسرے سے کہا اس قبر والے کے بارے میں لکھ دو. سامنے والے نے کہا کیا لکھوں؟ کہا 12 میل چوڑی لکھ دو، 12 میل لمبی لکھ دو. قبر کی وسعت کے بارے میں کہہ رہا ہے، 12 میل چوڑی لکھ دو، 12 میل لمبی لکھ دو. لکھنے والے نے لکھ لیا. اب وہ لوگ دوسری قبر پہ آئے اور کہا لکھ دو. سامنے والے نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا تا حد نظر وسیع لکھ دو، جہاں تک نظر جائے وہاں تک وسیع لکھ دو. اب لکھنے والے نے اس کو لکھ لیا. اب آئے تیسری قبر کی طرف، کہا اس کے بارے میں بھی لکھ دو. پوچھنے والے نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا میرے 2 انگلیوں کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا لکھ دو. اللہ اکبر، اندازہ کریں اتنی جگہ لکھ دو. اب لکھنے والے نے وہ بھی لکھ دیا، وہ غائب ہو گئے. فرماتے ہیں میرے ہوش اڑ گئے. اب میں منتظر تھا کہ دیکھوں ان قبروں میں کون آتا ہے، ان قبروں میں کون لایا جاتا ہے، میں دیکھوں. تھوڑی دیر گزری، ایک جنازہ آیا جس کے ساتھ گنتی کے 20-25 لوگ تھے، اور غریب طبقے کے لوگ تھے. کوئی بڑا پہچاننے والا آدمی بھی نہیں تھا، کوئی مفتی صاحب بھی اس میں شرکت نہیں تھے دعا کے لیے. معمولی سا جنازہ تھا. لوگ آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے وہ قبر خریدی جو پہلی والی تھی، جس کے بارے میں کیا لکھا گیا تھا؟ 12 میل چوڑی لکھ دو، 12 میل لمبی لکھ دو. اس قبر کو انہوں نے خریدا. میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے محلے کا بڑا غریب شخص ہے جس نے بڑی غربت میں زندگی گزاری ہے. ہاں غربت میں زندگی گزاری ہے، بے غیرتی میں زندگی نہیں گزاری. کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن رب کی منع کردہ چیز کی طرف اس کا ہاتھ نہیں جاتا تھا. 5 وقتہ نماز ہی تھا، لوگوں کے دل کو خوش رکھتا تھا، ہمیشہ فساد پھیلانے سے ڈرتا تھا، زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، زیادہ بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتا تھا. ہم نے آپس میں مل کر اس کے تدفین کا انتظام کیا ہے اور اس کو دفنانے کے لیے لائے ہیں. اور لوگوں میں بڑا پہچان بھی، معروف بھی نہیں تھا، بڑا مشہور بھی نہیں تھا. لوگ کم جانتے تھے اس کو، لیکن جسے کم جانتے تھے اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے 12 میل چوڑی لکھ دو، 12 میل لمبی لکھ دو. تو اس گورکن نے کہا، قبر کھودنے والے نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اپنا اجر معاف کرتا ہوں، اجرت میں اپنی معاف کرتا ہوں. نہیں لیا، دفن کر دیا گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ آیا جس میں صرف گنتی کے 6 لوگ ہیں، جنازے کو لے کے آئے ہیں، کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے. اب اس قبر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور اس کا مطالبہ کیا جس کے بارے میں لکھا گیا ہے تا حد نظر وسیع لکھ دو. اس قبر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. کہا یہ قبر ہمیں بیچ دو، ہم دفن کریں گے. قبر کھودنے والے نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ اتنے کم لوگ ہیں، کوئی نہیں. کہا پتہ نہیں کون ہے، ایک مسافر تھا لابارث، مسجد کے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، ہماری جماعت کی جانب سے ہم نے تدفین کا انتظام کیا ہے اور لے کر آئے ہیں، اس کا کوئی نہیں تھا. ذرا اندازہ کریے جسے دنیا لاوارث سمجھ رہی تھی حقیقت میں وہ اللہ کا ولی تھا. جسے دنیا لاوارث سمجھ رہی تھی، چندے پہ جس کا انتظام ہوا تھا، چندے پہ، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا تھا تا حد نظر وسیع لکھ دو. تسلی سے سوچئے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی تیجا 40واں کرنے والا نہیں ہے، کوئی قرآن خوانی کرنے والا نہیں ہے، لیکن اپنے رب کو راضی کر چکا ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے.
اور جس نے ساری زندگی اللہ رسول کو ناراض کیا ہے، نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، بس اللہ ہی اس کا مالک ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو تا حد نظر وسیع لکھ دو، اس قبر میں اس کو دفنایا گیا۔ اب وہ گورکن کہتا ہے مجھے بڑی تشویش تھی کہ دیکھو اس تیسری قبر میں کون آتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا شہر قبرستان کو آ رہا ہے، اتنی بھیڑ، قدم رکھنے کو جگہ نہیں، اور پھولوں سے لدا ہوا جنازہ، میت سے 3 گنا زیادہ پھولی تھے، اتنا سجا سورا جنازہ تھا جو قبرستان کی طرف آ رہا تھا، اور لوگوں کو کندھا دینے کے لیے موقع نہیں مل رہا تھا، تو بڑے بڑے بانس لگائے گئے تھے۔ خیر جب اندر آئے، انہوں نے اسی قبر کے سامنے جا کر اس کے ورثہ کھڑے ہو گئے، یہ قبر ہمیں دے دو، یہ بیچ دو ہمیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ شہر کے بڑے رئیس کی بیگم ہے، یہ شہر کے بڑے رئیس کی بیوی ہے، تم نہیں جانتے، اس کی پہچان بڑی تھی، اس لیے بڑے بڑے کلیکٹر اور بڑے بڑے عہدے والے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بڑے بڑے مالدار لوگ اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ وہ عورت تھی۔ اتنا کہنا تھا، پیچھے سے 4 لوگ بات کر رہے تھے، عورت تو بڑی مالدار تھی لیکن بڑی بے غیرت تھی، ساری زندگی رب رسول کی نافرمانی میں اس نے گزاری تھی۔ وہی لوگ کہہ رہے ہیں پیچھے سے، بے پردگی میں اس نے زندگی گزاری تھی، اپنی دولت کو رب کی رضا کے لیے اس نے استعمال نہیں کیا تھا، رب رسول کی بغاوت میں، نافرمانی میں اس نے استعمال کیا تھا۔ تو وہ گورکن کہتے ہیں میری چیخ نکلی، میں نے کہا کہ مولا یہ جگہ وہ ہے جہاں عہدوں کی نہیں چلتی، جہاں پیسوں کی نہیں چلتی، جہاں رتبوں کی نہیں چلتی، جہاں کچھ چلتی ہے تو تیری فرما برداری کی چلتی ہے، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت کی چلتی ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں جب اس خاتون کو اتنی سی جگہ میں دفنایا گیا ہوگا، اس کی پھسلیوں کا کیا ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، لوگو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد دنیا میں بھیجا ہے، بغیر کسی مقصد کے بھیجا ہے؟ نہیں، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے، اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرے، رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے، اور دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا لے، اور دنیا کو اتنا سجا لے، سوار لے کہ آخرت میں وہ کام آئے۔ اور اگر اس کے علاوہ کچھ کرتے ہیں تو بہت کچھ ہوگا، لیکن آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں بڑی کوٹیاں ہوں گی لیکن قبر میں آرام کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں بڑا عیش و آرام ہوگا لیکن ہماری قبریں چیخ رہی ہوں گی، ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی ہماری پکار کو سننے والا جو ہماری پکار پر لبیک کہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ جانے کب ٹوٹ جائیں یہ انفاس کے تار، ایک دو نعرہ لگا لے کہ ابھی فرصت ہے، کہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں آخرت کو یاد کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ پتہ نہیں صبح کا سورج میسر ہو کہ نہیں ہو، پتہ نہیں آنے والی رات نصیب ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں آگے کی زندگی ملے کہ نہ ملے، جو لمحے ملے ہیں اسے غنیمت سمجھ کر اللہ کی بندگی میں، رسول کی اطاعت میں بسر کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھیں۔